جب ادھر سے گڑبڑ شروع ہوئی، ہر طرف سے فلاں کی بات سن لیں، بین المذاہب، نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے زبان مبارک سے جب حضرت عمر نے تورات پڑھی تو حضور جلال میں آ گئے، حضور اتنے جلال میں آ گئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر تجھے رونے والیاں روئیں، حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھ رہا۔ پھر حضرت عمر نے آپ کے گھٹنے مبارک پکڑے، کہا کہ ردینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، حضور ہم اللہ اسلام کے دین ہونے پر راضی اور اللہ کے رب ہونے پر راضی، آپ کے رسول ہونے پر راضی۔ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑھتے ہو، آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں۔ بات اتنی ہے کہ جب آپ حضور نے جناب فاروق اعظم کی زبان اقدس سے یہ بات نہیں سنی، تم جب یہودیوں کو بھی بلا لیتے ہو، عیسائیوں کو بھی بلا لیتے ہو، بت متوں کو بھی بلاتے ہو، جی بین المذاہب اب ہنگی، اب سورج اور بجھی ہوئی بتی کی کیا بین المہنگی ہوگی؟ بل ایک سورج 22 جون کا چڑھا ہوا ہے، ایک بجھی ہوئی موم بتی ہے، اور پھر تم ان کو کہتے ہو کہ دیکھو جی یہ موم بتی و سورج کے اس طرح ہوتی ہے، تو یہ موم بتی و سورج کی ایسے ہوتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب حضور آ گئے تو بات تو ہو گئی ختم۔ تم نے سنی ہے ان کی، تو ان کے بکواسات وہ کر رہے ہیں نصارے، اور تمہیں آ کر یہاں وہ ہدایات دیتے ہیں، غلاموں چلے جاؤ۔ رسول اللہ تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ تمہارے دل اندر مر چکے ہیں غیروں کی غلامی کر کے، اور تم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی بجھی ہوئی چیزیں لاتے ہو کہ جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ اور پھر آپ لوگ بھی جناب وہی 16 سال تعلیمیں پڑھ کے وہی بولیاں بولتے ہیں۔ وہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا ایک لارڈ فرنگی اپنے بچے کو کہہ رہا تھا، بچے آ ان مسلمانوں نو سدا ذلیل کر کے رکھنا ہے، انہوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے، اے چمکتے ہوئے دین بھی پاس ہوتے ہوئے معذرت کا ہانہ رویہ اختیار کریں۔ نہیں جی نہیں 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 جی نہیں 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 جی، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا جی، اور نہیں جی ایسے مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں، اسلام تو بڑا سکون کا سبق دیتا ہے، اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے جی۔ میں آکھا جناب کہتا کچھ نہیں ہے، لیکن کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا بندہ مار دیتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے کسی کو۔ فتح مکہ والے دن کتی کے بچے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا قتل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن کعبے کے متولی کو بدر میں مروا دیتا ہے، ابو جہل کو مروا دیتا ہے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن فتح مکہ والے دن حضور فرماتے ہیں میرے لیے مکہ اللہ نے ایک لمحے کے لیے حلال قرار دے دیا، فرمایا جتھے کوئی ملے انہوں مار دو۔ یہ ساری کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تلوار لے کر مکے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، یہ کیسر و کسرا کے دروازے پر چلا جاتا ہے، کہتا ہے نکلو باہر حضور آ گئے۔ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ 2 سپر پاوروں کو گرا دیتا ہے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیتا ہے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتا ہے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن افریقہ کے جنگلوں میں حضرت عقبہ بن نافع رات پڑ گئی، صحابہ کو کہا یہاں شیر ہیں، چیتے ہیں، یہاں تو فوج کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن چھوڑتا یہ شیروں اور سانپوں کو بھی نہیں ہے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے۔ آپ جب ٹیلے پر چڑھے فرمایا او شیرو، او بیڑیو، او سپو، او ٹھوئے، تو انہوں پتہ اسی کون ہاں؟ اسی محمد عربی دے غلامہ، اور اسی دین دے خاطر تلواراں تے گھوڑیاں تے لگے پھرنے ہاں۔ آج سانو رات پہ گئی اس جنگل وچ، اسی سنیا بھئی تسی بڑی تکلیف دیندے ہو، تسی لڑ پیندے ہو، بندے نو ڈنگ مار دیندے ہو، تے میرا حکم ہے کہ آج یہ جنگل خالی کر دیا جائے۔ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، کیوں جی؟ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن بیٹے کے ہاتھوں باپ مروا دیتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح، ہاں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن بیٹا باپ کے سر پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہیں جدو کیا نا ہم عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، آپ غزوہ بنی مستلق میں تو تھے نہیں، جب پتہ چلا نا میرے باپ نے یہ بات کی تو کہا تو اس نے اہل مدینہ کو تھا، لیکن نبی علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے، تو بیٹے نے تلوار اٹھا کر اپنے باپ کے سر پر رکھی، فرمایا میں اتھے ایسا تھا نہیں سنیا تو بکواس کی تھی، اے تو بکیا، اے تلوار تیرے سر تے ہونے تھے کہ محمد العزوان الازل، حضور ہی سب تو وڈیاں عزتاں والے تے میں پوری کائنات ذلیل ہاں، ایتھے کہ نہیں تو میں تیری تے دوڑ لا دینی۔
کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن بیٹے کے ذریعے باپ کے سر پر تلوار رکھوا دیتا ہے اور بیٹے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ تو کہہ میں بڑا ذلیل ہوں. کیوں جی؟ اور کہنے لگا ہے ویلا کا اور ویلا کا، کہنے پترا بھی کدی پیو دے سر تے تلوارا رکھیاں؟ فرمایا اس وقت تک نہیں رکھی تھی جب کلمہ نہیں پڑا تھا. آپ تو جو کہنا پڑے گا یا اب تو تجھے کہنا پڑے گا، ورنہ تیری گردن اتار دینی ہے خود اپنے ہاتھ سے. تو کہنے لگا میں کہتا ہوں محمد الازوان الازل، میں کہتا ہوں حضور بڑی آہستہ والے میں سب تو وڈا ذلیل ہاں. فبلغت رسول اللہ، ایک خبر رسول اللہ تک پہنچ جاتی. جے تھے کوئی بات ہوندی تھی حضور نے فرمانا سی بھائی نہیں جتنا بھی کوئی آدمی ہو باپ کا تو خیال رکھنا چاہیے. فبلغت رسول اللہ، ان کا ایسے تلوار اٹھا کر باپ کے سر پر رکھنا اور اس کو کہنا کہ جناب تو سب تو وڈا ذلیل ہیں، حضور سب تو وڈیاں آہستہ والے. ایک گل رسول اللہ تک چلی گئی. فشکرہا لہو، حضور نے ان کا شکریہ ادا کیا. حضور نے شکریہ ادا کیا، حضور نے ان کا شکریہ ادا کیا. حضور نے شکریہ ادا کیا. حضور خود چاہتے ہیں جب میری بات ہو تو پھر میرا کلمہ پڑھنے والا صرف مجھے دیکھے. پھر آگے کون کھڑا ہے، پیچھے کون کھڑا ہے، دائیں کیا کھڑا ہے، سر پر تلوار ہے یا نیزہ ہے یا گولی آ رہی ہے، پھر وہ ادھر نہ دیکھے، صرف پھر وہ مجھے دیکھے. حضور خود یہ چاہتے ہیں. کیوں جی؟ اس لیے تو ان کا شکریہ ادا کیا. فرماؤ میرے غلام تیرا شکریہ کہ تو نے میری عزت پر اتنی بڑی اور بات کرتا تو بات اور ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ پھر آ گئے. کیوں جی؟ عرض کی حضور مجھے بلغنی انکا ترید قتل ابی، حضور مجھے خبر یہ پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو معاف نہیں کیا. اس نے جو لفظ کہے تھے کہ ہم مدینہ پاک جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں میرے باپ کے قتل کا، لیکن آپ کسی غیر سے قتل کروانا چاہتے ہیں. آپ نے اس کی وہ غلطی معاف نہیں کی. تو فمرنی، حضور میری ایک عرض ہے، جب بھی آپ میرے باپ کو قتل کرانا چاہیں نا تو فمرنی، مجھے حکم دینا. پھر کیا ہوگا؟ میں باپ کو پکڑ کر لاؤں گا کہ معافی مانگ، یا میں معافی مانگا. فمرنی ان احمل الیک راسہ، حضور حکم آپ نے مجھے دینا ہے. پھر منظر دیکھیں کہ میں سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں کیسے لاتا ہوں. یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں، یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے. کیوں جی؟ ہاں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن بھانجے کے ذریعے ماما مروا دیتا ہے. یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے. یہ کیا باتیں ہوئی؟ کون سے تم اسلام کی تشریعات کرتے ہو اور 12 ربیع الاول شریف کے اندر جناب تم باتیں ایسی لا یعنی قسم کی وہاں گفتگویں کرتے. وہ سکالر بھی ایسی ہوتے ہیں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو. اقبال کہندا ہو، لارڈ فرنگی کہنے لگا ہو انہاں مسلمانوں نو غلام رکھنا ہے، انہاں اندروں غلام بنا دینا ہے. انہیں کہتے غلام نہیں بن دے. کیوں جی؟ یہ تو غلام بن کے مکے چ مار کھا لیندے، گل نہیں مندے. یہ تو سوراخ ایڈے ایڈے کروا لینے. حضرت حباب کے جسم میں ایڈے ایڈے سوراخ سن. حضرت عمر ویکھ کے چیخ پے سن. فرمایا حباب کی ہویا؟ عرض کی جناب بلال نو تو چھڑان والے آ جاندے سن، اگ تے لیٹے، تے مینوں تو چھڑان والا بھی کوئی نہیں سی ہوندا. میری تو چربی اگ بجاندی ہوندی سی. ایک گل دسو ذرا عقل چاندی گل. ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جاگن، ایک جاگ دیں ستے ہو، ایک بت خانے جا واصل ہوئے تے ایک رہ وچ مسیتی ہو. بند پر پا نیس پر جان و دل مشکل اندر مشکل اندر مشکل است. اقبال کہندا مسلماناں دی بیڑیاں جڑیاں نا او دل تے روح تے انگریزاں پا چھڑیاں. اے پیراں دیاں بیڑیاں ہوندیاں تے اسی کوئی لوہ تے پلاس لے کے تے تھوڑے لو کے. اقبال کہندا اسا توڑ دینیاں سن، لیکن مشکل اندر مشکل است. اقبال کہندا اے تے مشکل ہے کہ انہاں نے دل بند دیتے، انہاں دی روح بند دتی، انہاں دے افکار بدل دیتے، انہاں دیاں سوچاں بدل دتیاں. اے جدوں بھی اسلام نو پڑھنا چاہندے تے کہندے نہیں انگریز کیا کہتا ہے اس مسئلے. ہاں انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. ہاں یہ کیا بات ہوئی. یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن 10 سال کے اندر 100 جنگیں کر دیتا ہے. یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جنگ یمامہ میں 36,000 منکرین ختم نبوت کو ذبح کر دیتا ہے. ہاں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف اتنی بات جو کہے کہ یہ پھر ویدو، کیوں جی یہ بھاگ جائیں گے میدان حدیبیہ میں. یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے. اتھے عروہ بن مسعود گل کر رہے ہومن بھی سفیر، اور رسول اللہ وہاں تھے خلق عظیم دے مالک بھی بیٹھے ہومن. ومار صلنا کہ اللہ رحمت للعالمین دیاں شانہ دے مالک بھی اتھے بیٹھے ہومن. تے نال عروہ بن مسعود گل کر دیں کہ یہ چھوڑ جائیں گے آپ کو، بھاگ جائیں گے.
یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن افضل الخلق بعد الرسل تے صحابہ وچ جو سب تو وڈے عالم کیوں جی جہاں اسلام اتنے قرضہ اج بھی باقی ہے صدیق اکبر دا، جہاں عالم ارواح تو لے کے تے عالم برزخ تک اج بھی حضور دے نال ہن، اتنی شانہ دے مالک ہون تے اتنے وڈے عالم ہون تے اتقا بھی ہون، سب تو وڈے نیک بھی ہون، اسلام انہاں دا مقروض بھی ہوئے، یہ ساریاں شانہ اپنی جگہ ہون، لیکن عروہ بن مسعود ایک جملہ کہہ دیون میدان حدیبیہ تانا دے دیا رسول اللہ نو کہ تسی اینا تے بھروسہ کر کے ساڑے نال لڑن لگے ہو، اے تے نس جان گے، اے تو انو این لڑائی دے وقت اے چھڑ جان گے، تے فقال لہو ابو بکر اور امسس بزر اللہ انہنو نفر عنو وندعو، افضل الخلق یہ جملہ اپنے منہ سے کہہ دے۔ تم ہمیں اخلاق سکھانا چاہتے ہو؟ جو یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کرتے ہو، ساری رات ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہو، کیوں جی 2 نمبر مال بیچتے ہو، ہر دفتر میں رشوت اور جناب سود تم بینکوں سے کھاتے ہو، میں جانتا ہوں سارا کچھ جہاں سے جو لوگ کمائی کرتے ہیں، تو پھر بڑی بڑی بلڈنگیں ڈی ایچ اے بناؤ تو بیریا ٹاؤن بناؤ، مجھے بتاؤ نا کہ 40 سال 10 سال تے رسول اللہ دی ظاہری حیات ہے، پھر 30 سال خلافت علی من حاج النبوت، اس وچ ایک مکان بھی مدینے چ نواں بنا ہوئے، دسو نا سا 2 سپر پاوراں جناب ٹوٹیاں ہون تے حضرت عمر دے کپڑے بدل گئے ہون، بلکہ 36 پیوند مزید لگ جانے، ہاں حکمران بود و سامان نداشت دستے جز تیغو قرآن نداشت۔ اقبال کہتا ساڑھے حکمران ضرور رہے، سپر پاوراں بھی ڈھائیاں، تو میں کہا اقبال پھر انہاں ڈی ایچ اے بنائے، بیریا ٹاؤن بنائے، پورا جناب پاکستان پلاٹا میں تقسیم کر دیتا، کہنے لگا نا حکمران بود و سامان نداشت، حکمران ضرور سن لیکن دنیا دا سامان کچھ بھی نہیں رکھ دے، میں کہا کچھ تے رکھ دے ہونے نا، کہندا دستے جز تیغو قرآن نداشت، کہندا انہاں دے ہاتھ ایک ہاتھ قرآن سی تے دوسرے ہاتھ تلوار سی، بس ایسا